بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و ناظرین، قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سب سے آخری سورت اور قرآن مجید فرقان حمید کی بھی سب سے آخری سورت سورۃ الناس۔ سورۃ الناس کے فوائد کے بارے میں آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی بڑی اہم سورت ہے۔ یوں تو سارا قرآن ہی اہم ہے اور قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ہر صورت ہی اہم ہے، لیکن سورۃ الناس کے فوائد بڑے باکمال ہیں۔ سورۃ الناس کا ایک اہم فائدہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ نظریاتی طور پر اپنے عقائد میں تردد کا شکار رکھتا ہو، کسی کو اپنے عقائد و نظریات میں تردد ہو، وہ غلط اور صحیح کے اندر فرق نہ کر سکتا ہو، غلط اور صحیح کی پہچان نہ کر سکتا ہو، مثلا اسلام کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں، اصحاب پیغمبر کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں، پھر اولیاء اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں یا خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کے عقائد و نظریات میں تردد ہو، وہ تذبذب کا شکار ہو، اسے صحیح اور غلط کا علم نہ ہو، پہچان نہ ہو، جو کسی نے بتایا وہی مان لیا، میں نے کچھ بتایا وہ بھی مان لیا، کسی اور نے بتایا وہ بھی مان لیا، اب پریشان ہے کہ کس کا بتایا ہوا صحیح ہے، کیا مانوں کیا چھوڑوں۔ تو عقائد و نظریات میں بندہ تردد کا شکار ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید کا قرآنی وظیفہ ہے سورۃ الناس سے بڑا اہم وظیفہ، وہ کیا کرے، 100 بار سورۃ الناس کی تلاوت کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھ لے، 100 بار سورۃ الناس کی تلاوت کر کے اسے پانی پہ دم کر دے، اور پانی پہ دم کر کے خود اس کو پی جائے۔ انشاءاللہ اس سورت کی اتنی تاثیر ہے کہ رب کائنات قرآن مجید کی اس سورت کی بدولت اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ اس بندے کے عقائد و نظریات میں جتنی غلط فہمیاں ہیں تمام کا ازالہ ہو جائے گا، اور اللہ پاک اسے صحیح عقائد کی طرف اس کی رہنمائی اور ہدایت فرما دے گا۔ اگر یہ عمل 100 بار سورۃ الناس پڑھنے والا، اول اور آخر درود پاک پڑھنے والا یہ عمل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یا بغیر پانی پہ دم کیے کوئی بندہ اپنے چھوٹے بچوں پر دم کر دے، بڑوں پر دم کر دے، بیویاں اپنے شوہروں پہ دم کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالی جس مقصد کے لیے بھی دم کیا ہے اللہ اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ مقصد غلط نہ ہو، مقصد اچھا ہو۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر جسم کے اندر کسی بھی حصے میں آپ کو درد ہو رہا ہے، سخت پین ہے، درد ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے کے اندر ہو، آپ کیا کریں، اس جسم کے حصے پہ اپنا ہاتھ رکھیں جہاں ہاتھ رکھ سکتے ہیں، ہاتھ رکھ کے 7 بار سورۃ الناس کی تلاوت کریں، اول اور آخر درود پاک پڑھ لیں اور 7 بار سورۃ الناس کی تلاوت کر کے جسم کے اس حصے پر ہاتھ پھیرتے رہیں، 7 بار سورۃ الناس پڑھ کے پھونک دیں، دم کر دیں، اور یہ عمل آپ نے لگاتار 11 دن کرنا ہے۔ دن کے اوقات میں کر لیں، چاہے رات میں کر لیں، جب آپ کو ٹائم ملے یہ عمل کریں، 7 بار سورۃ الناس کی تلاوت کریں، اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور 11 دن تک لگاتار یہ عمل جاری رکھیں۔ 11واں دن ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے جسم اور وجود کے جس حصے میں درد تھی، سورۃ الناس کی تاثیر اتنی ہے کہ وہ درد اللہ کے فضل سے رفع ہو جائے گا، وہ درد ختم ہو جائے گا اور آپ کو آرام اور سکون مل جائے گا۔ اس کا چوتھا اہم فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی پیشی ہے کسی حاکم کے سامنے یا کسی ایسے جج کے سامنے جو ظالم ہے،
اور آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ سختی کرے گا یا مجھ پہ ظلم کرے گا، میری گواہی قبول نہیں کرے گا، ہر فیصلہ میرے مخالف صادر کرے گا، تو اگر حاکم اور جج سے آپ کو سختی کا اندیشہ ہے تو آپ اس حاکم اور جج کے سامنے پیش ہونے سے پہلے 41 بار سورۃ الناس کی تلاوت کریں، 41 مرتبہ، اس کے اول بھی اور آخر بھی، یعنی پہلے بھی اور بعد میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 41 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنی ہے بسم اللہ سمیت، بسم اللہ پڑھ کے، یہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کر لیں یا کسی پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، اور پھر آپ اس حاکم یا اس جج کے سامنے پیش ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ حاکم یا وہ جج نہ آپ پہ سختی کرے گا، نہ آپ پہ ظلم کرے گا، اس سے آپ کے بارے میں جو فیصلہ صادر ہوگا، جو فیصلہ سنائے گا، وہی فیصلہ سنائے گا جو حق پر مبنی ہوگا۔ 5واں فائدہ ہے سورۃ الناس کا، اگر بچہ رات کو روتا ہے، چیختا ہے، بچہ رات کو ڈر جاتا ہے، اور یہ شکایت تقریباً ہر گھر کے اندر ہر ماں کی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے خواتین بچوں کے بارے میں بہت پریشان ہوتی ہیں، حکیموں کے پاس جا کے دم کروایا جاتا ہے، ہلکا سا بچہ روئے تو ماں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، مساجد کے اندر لائنیں لگی ہوتی ہیں نماز کے بعد امام مسجد سے دم کروانے کے لیے، علماء کے پاس، اولیاء کے پاس، صوفیاء کے پاس ہم بچوں کی شکایات لے کے جاتے ہیں کہ بچے ساری رات ڈرتے رہتے ہیں، سوتے نہیں، نہ سوتے ہیں نہ والدین کو سونے دیتے ہیں، اور والدین یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ بچے رات کو سوتے نہیں ہیں، ان کی وجہ سے ہم سو نہیں پاتے، ہماری فجر کی نماز نکل جاتی۔ تو جو بچہ رات کو ڈرتا ہو، رات کو روتا ہو، چیختا ہو، اس کی نیند پوری نہ ہوتی ہو، تو اس کے لیے بڑا بہترین وظیفہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے، یعنی بچے کے سونے سے پہلے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ سورۃ الناس کی تلاوت کریں، اول اور آخر درود پاک پڑھنا نہ بھولیں، 7 مرتبہ سورۃ الناس کی تلاوت کر کے اس بچے پہ دم کر دیں، بچے پہ پھونک دیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے اس کے حبیب علیہ السلام کی نظر عنایت سے بچہ ساری رات آرام سے سوئے گا بھی، نہ بچہ ڈرے گا، نہ اسے خوف لگے گا، اور نہ بچہ رات کو روئے گا، اپنی نیند بھر کے بچہ ساری رات سوئے گا، اور صبح نیند پوری کرنے کے بعد وہ اٹھے گا، اس کے والدین بھی سکون میں رہیں گے، پریشانی بھی ٹل جائے گی، اور والدین صبح اٹھ کے اپنی نماز بھی آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ آخری اور اہم فائدہ یہ ہے، 6واں فائدہ، اگر کسی کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے، کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے، کاٹ دیا ہے، تو اس موذی جانور کے، موذی چیز کے ڈسے ہوئے سے بچنے کے لیے اور تحفظ کے لیے کیا کریں؟ آپ جہاں پر اس موذی چیز نے ڈسا ہے وہاں پر ہاتھ رکھ لیں، ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے 5 منٹ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 5 منٹ تک سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہیں۔ اس 5 منٹوں میں جتنی بار سورۃ الناس آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ جب 5 منٹ تک آپ سورہ ناس پڑھ لیں، اس کے بعد اس موذی چیز کے ڈسے ہوئے زخم والی جگہ پر آپ اس کو پھونک دیں، اور پھونک مار دیں، انشاءاللہ العزیز بفضل خدا درد بھی ختم ہو جائے گا، اور موذی جانور کے، موذی چیز کے ڈسے ہوئے کا نقصان بھی رفع دفع ہو جائے گا، نہ اس کا نقصان ہوگا نہ اس کا درد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی تمام تر صورتوں کے تمام تر فوائد ان کی تلاوت کے ذریعے، عمل کے ذریعے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔